صدر جلسہ، معزز مخالہ نگار حضرات و خاتون، محترم سامعین، السلام علیکم۔ مجھے کوئی مخالہ آپ کی خدمت میں گوش گزار نہیں کرنا ہے، بلکہ کچھ گفتگو کرنی ہے کہ جو تمہید بن سکے اس جلسے کی۔ مخالہ نگار مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے اور پھر خطبہ صدارت رہے گا۔ میری اس بزم میں ایسے علماء ادب اور پرستاران اردو تشریف فرما ہیں کہ یہاں جنبش لب خارج از آہنگ خطاس۔ جن لوگوں نے مجھے سنا ہے وہ جانتے ہیں کہ میں ہر بات اسناد اور سند سے پیش کرتا ہوں۔ یہ شاید کچھ غربی تعلیم کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ آج سے کوئی 100 سال پہلے 1905 کے لگ بھگ اردو ترقی بورڈ کا انعقاد عمل میں آیا، لیکن یہ بھی اردو کی قسمت ہے کہ آج 100 سال بعد اردو تحفظ بورڈ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور شاید اس سرزمین پاک پر اس اردو کانفرنس کا انعقاد اسی تحفظ کی ایک کڑی ہو، اور یقیناً لائق تحسین و آفرین اور مبارکباد ہیں پروفیسر پٹھان صاحب، وائس چانسلر مولانا آزاد یونیورسٹی، اور ان کے اراکین، جو ابھی آپ نے سنا کہ اس قحط اردو کے زمانے میں 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد کو تحصیل اردو سے نواز رہے ہیں، اور ایسی عالمی کانفرنس کر رہے ہیں جو اردو کے طبیبوں کو، اردو کے مسیحائیوں کو جمع کر رہے ہیں تاکہ اردو کو برحق اور برضرورت جن چیزوں کی ضرورت ہو ان موضوعات پر بحث ہو سکے۔ میں ممنون ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں عزت مآب ڈاکٹر اوصاف سعید صاحب کو کہ ان کی سعادت سے اور ان کے ہمکاروں اور انڈین ہائی کمشنر اور کونسلیٹ کے اراکین کی محبت سے اردو کی ترویج اور تشریح اس سرزمین میں ہو رہی ہے۔ میں خوش ہوں اور ان ہاتھوں کو چومتا ہوں جو ان اکیڈمیوں، مخصوصاً جدہ اردو اکیڈمی اور دوسری تنظیموں نے اس ملک میں، جو اردو کا 5واں یا 6واں بڑا ملک ہے جہاں پر اردو بولی جاتی ہے، یعنی پاکستان، ہندوستان، انگلستان، شمالی امریکہ، امارات کے بعد سعودی عرب کا نمبر آتا ہے، تو یہ 5واں یا 6واں امارات اس کے بعد ہے۔ تو ایسی سرزمین پر اردو کی کانفرنس کا انعقاد واقع میں کہ یہ افراد اردو کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں اور جس کی روشنی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اردو کے بارے میں مختلف افسردہ خیالات پیش کیے گئے گزشتہ 2-3 دہائیوں میں، لیکن آپ نے ابھی داغ کا معروف شعر کئی معزز مقررین سے سنا کہ ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے، جو آج کل سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو،
نہیں کھیل اے داغ، یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ اردو سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اردو کی روشنی بڑھ رہی ہے۔ اردو ایک معیاری زبان ہے جو اپنے شعری اور ادبی میراث کی وجہ سے زندہ ہے اور ترقی کر رہی ہے۔ اردو اپنی معنی اور معنوی حیثیت سے لشکر ہے، یعنی اس میں ہر رنگ و روپ کے لوگ، ہر قوم و بلاد کے لوگ، ہر صنف اور کسب کے لوگ شامل ہیں۔ اور جس طرح سے لشکر کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ دشمن کو پسپا کیا جائے، اردو کا بھی ایک ہی مقصد ہے کہ اس کو عام کیا جائے، اس کی تشریح کی جائے، اس کی ترویج کی جائے۔ یہ ہمہ جہتی زبان ہے، یہ کسی فرقے کی جائیداد نہیں، یہ گنگا جمنی تہذیب کا نچوڑ ہے۔ معزز سامعین، اردو میں حیدرآباد کی محبت ہے، لکھنؤ کی نزاکت ہے، الہ آباد کی تراوت ہے، آگرے کی سجاوٹ ہے، دہلی کی شرافت ہے، لاہور کی شجاعت ہے، کراچی کی ثقافت ہے، سندھ کی سخاوت ہے، لندن کی سیاست ہے، امریکہ کی صحافت ہے، آپ کے جدہ کی نفاست ہے، اور پٹھان صاحب کے یونیورسٹی کی حمایت ہے۔ یہی نہیں بلکہ اوصاف سعید صاحب کی سعادت ہے اور ڈاکٹر شکیب کی صدارت ہے۔ ایسی زبان کوئی محتاج نہیں۔ یہ زبان ایک گلدستہ ہے جس میں ہر رنگ کا پھول شامل ہے۔ ہر پھول کا رنگ اگرچہ کہ جدا ہے، ہر پھول کی خوشبو اگرچہ کہ جدا ہے، ہر پھول کا دام اگرچہ کہ جدا ہے، لیکن ہر پھول کا کام صرف ایک ہے، وہ ہے اردو سے محبت، اردو کو خوبصورت بنانا، اردو کی تشہیر کرنا۔ بات یہ ہے کہ جس اردو میں میر تقی میر جیسا شاعر ہو، جس کے دیوان کے بارے میں کہا جاتا ہے، خود میر نے کہا تھا کہ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ یہ خدائے سخن اردو میر تقی میر نے پیش گوئی کی ہے، تا ابد اردو قائم رہے گی۔ ہاں، اور چیز ہے، میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار۔ یہ اردو کے لیے زمانہ نازک آیا ہے، اس وجہ سے کہ اردو خود اردو والوں کی نادانی اور کم محبت سے اس وقت زرد چہرہ لی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے تو یہ اردو تحفظ کانفرنس ہو رہی ہے، اگرچہ کہ نام میں تحفظ نہیں، لیکن یہ اردو کی تحفظ کی کانفرنس ہے۔ اس وجہ سے مختلف ملکوں سے اصحاب اور احباب اور علماء کو جمع کیا گیا ہے۔ گفتگو موضوعات پر ہوگی، میں تو کلیدی باتیں کر رہا ہوں، اور کیونکہ میرا زیادہ تر میری دلچسپی اور انٹرسٹ اردو رسم الخط پر ہے، اور اس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ یہ رسم الخط کا موضوع گزشتہ 50 سال سے آپ سنتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ رسم الخط کا موضوع 150 سال پرانا ہے۔ 1850 کے لگ بھگ جب مشنری اسکولوں نے بائبل کے ترجموں کو رومن خط میں لکھا اور اس کو پبلش کیا، تو سب سے پہلے جن لوگوں نے اس رسم الخط کے خلاف آواز اٹھائی وہ کائست ہندو تھے جن کی مادری زبان اردو تھی۔ یہ بات 1850 تک پہنچتی ہے، لیکن گزشتہ 25-30 سال میں کچھ ایسے افراد اسپیکٹرم کے دونوں جانب، اس بحث کے دونوں جانب
کچھ دھند نظریے نظر آتے ہیں، کچھ انتہا پسند نظر آتے ہیں ایک طرف، اور دونوں کا ادعا یہ ہے کہ اردو کی بقا کے لیے ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اردو کا رسم الخط اگر بدل دیا جائے تو اردو نیست و نابود ہو جائے گی، تو اس کی بقا کے لیے اردو کے رسم الخط کی حفاظت ضروری ہے۔ تو دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ اردو کی بقا کے لیے اردو کے رسم الخط کی قربانی دینی ہوگی۔ میرے نظریے میں معزز سامعین، یہ قربانی نہیں، یہ اردو کا قتل ہے۔ اردو کا رسم الخط اردو کی پہچان ہے، اردو کی آن بان ہے، اردو کی شان ہے، اردو کی شناخت ہے۔ اردو کا رسم الخط اردو کا لباس نہیں جسے آپ اتار کر پھینک دیں، بلکہ وہ جسم کی چمڑی ہے۔ جب جسم سے چمڑی نکال دی جاتی ہے تو جسم زندہ نہیں رہتا، وہ جسم کی روح ہے۔ اردو رسم الخط اردو کی شناخت ہے، اور اردو ابھی اتنا اپنا معیار بلند رکھتی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 1975 میں ملتان میں جب زکریا یونیورسٹی بنائی گئی تو اس 25 سال میں 25,000 30,000 سے زیادہ اصطلاحاتی الفاظ دائر کیے گئے۔ 1918 1920 کی بات دارالترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ 1918 1920 میں اسی زبان میں تمام پروفیشنل ایجوکیشن دی گئی۔ اردو کی استطاعت یہ ہے۔ تو رسم الخط اردو کی بقا کے لیے عرض یہ کر رہا تھا میں کہ اگرچہ کہ پاکستان میں لسانی طور پر، صوبائی طور پر، ثقافتی طور پر، تہذیبی طور پر اردو رسم الخط کا مسئلہ نہیں، اس وجہ سے کہ پاکستان میں تمام بولیاں اردو رسم الخط میں لکھی جاتی ہیں، یعنی یا نستعلیق میں لکھی جاتی ہیں یا نسق کی 7 قسم ہیں اس قسم تالیخ میں لکھی جاتی ہیں۔ سب زبانیں سیدھی طرف سے دائیں طرف سے بائیں طرف لکھی جاتی ہیں، لیکن کیونکہ رسم الخط کا مسئلہ نئی بستیوں میں امارات ہو، جدہ ہو، لندن ہو، کینیڈا ہو یا امریکہ ہو یا بھارت ہو مسئلہ ہے، اس لیے یہ تمام ہر اردو پرستار کے لیے ایک واقعی مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ عصمت چغتائی، مرحوم راہی معصوم رضا، عثمانیہ یونیورسٹی اور علی گڑھ یونیورسٹی کے فرد العزیز وائس چانسلر ہاشم علی اختر نے شکاگو میں کہا تھا اور ہم نے جواب دیا تھا کہ اردو کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اردو کو بھارت میں دیوناگری اسکرپٹ حاصل کرنی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے ٹرانسلیشنز ہو سکتے ہیں، آج کل اردو شعرا جو پڑھے جا رہے ہیں بھارت میں، ہندوستان میں، سب ہندی اسکرپٹ میں ہیں، ہونا چاہیے، یا دیوناگری میں ہو یا گورمکھی میں ہو، یا آپ دیکھ رہے ہیں رومن لیٹرز میں ہوں۔ آپ حسن یوسف کو بازار مصر میں پیش کیجئے، ہر زبان میں اس کا ترجمہ کر ہر زبان کی اسکرپٹ میں اس کو ترجمہ کیجئے، لیکن اپنی زبان کے رسم الخط کی قربانی مت دیجئے، اس وجہ سے کہ وہ زبان اتنی اونچی اور عظیم ہے جو 350 400 برس میں اس منزل پر پہنچی کہ اس کے شعریات ادب، میں حقیر طالب علم فارسی اشعار کا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے ہمارے شعراء نے کس بلندی پر اور کس تخیل پر، غالب نے کس تخیل پر گفتگو کی ہے، اقبال نے ادب اور ہدف کو کس طریقے سے اشعار میں سمویا ہے، انیس نے مکالمات کی کیا نہریں اس سرزمین پر دوڑائی اور بہائی ہیں۔ اس رسم الخط کی حفاظت ہمارا ایمان ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ ترکی کا تجربہ جانتے ہیں۔ اتا ترک نے جب ترکی زبان کو رومن الفاظ میں، رومن حروف میں لکھنے کے لیے
کیونکہ یہ دور اب تصویری رسم الخط کا نہیں، وہ تو کئی ہزار سال پہلے تھا۔ یہ دور اب میخی رسم الخط کا نہیں، وہ تو کئی ہزار سال پہلے تھا۔ یہ دور حروف تہجی کا دور ہے۔ جب آپ حروف تہجی میں اپنی زبان کی شناخت کھو دیتے ہیں تو زبان ختم ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردو زبان صرف کانوں کی زبان بن کر رہ گئی ہے، آنکھوں کی زبان نہیں۔ ہندوستان میں اردو کی نئی بستیوں میں، انگلینڈ میں، کینیڈا میں، خود یہاں کے نوجوان جو ہیں وہ لکھنے پڑھنے سے محروم ہیں، کانوں سے۔ درست ہے کہ یونیسکو کے لحاظ سے اردو دنیا کی چوتھی بڑی زبان ہے، کیونکہ 450 ملین لوگ اردو سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یونائٹڈ نیشن کی لسٹ دیکھیں تو اردو 22ویں مقام پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب مادری زبان اپنی لکھائی تو بنگالی لکھائی، پنجابی لکھائی، سندھی لکھائی، کنڑی لکھائی، اردو نہیں لکھائی۔ تو آج یونائٹڈ نیشن میں آپ 22ویں نمبر پر ہیں، جبکہ یونیسکو کے نمبر کے لحاظ سے آپ 4تھے نمبر پر ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زبان کو صرف کانوں تک محدود رکھیں اور آنکھوں سے یعنی لکھنے اور پڑھنے سے آسان چیز بنائیں تو ہماری زبان کا کیا حال ہوگا۔ لیکن صرف اس طرح سے میرے چیخنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں دل جلوں کے لب پہ ہمیشہ فغاں نہ ہو، ممکن نہیں کہ آگ لگے اور دھواں نہ ہو۔ یہ دل میں آگ لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ کسی حکومت نے آپ کو روکا نہیں کہ آپ اپنی زبان میں رسم الخط نہ کریں، یہ تو ہم نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم نہیں دی۔ میں ممنون ہوں اردو یونیورسٹی کا، جنہوں نے اس دور میں 35 سال سے میں دیار غربت میں پھر رہا ہوں اور اردو کا درد لیے چل رہا ہوں، اس وجہ سے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے گھر میں میرے بچوں کی جو مادری زبان ہے وہ فارسی زبان ہے، اور ان کی ماں اس فارسی زبان پر کتنی اہمیت دیتی ہے کہ میرے پورے بچے فارسی بات کر سکتے ہیں، فارسی لکھ سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں کے گھر میں اردو کا قحط ہے، اس وجہ سے کہ ان گھروں میں اردو سکھائی نہیں گئی۔ ہم نے اردو کے ساتھ نادانی کی ہے۔ رسم الخط ویسا نہیں ہے۔ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ جدید انفارمیشن آف ٹیکنالوجی ہے۔ میں اس پر تھوڑی سی نظر رکھتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس وقت 25 یا 30 ایسی انٹرنیٹ کی ویب سائٹس ہیں کہ جتنا میٹیریل آج کل انٹرنیٹ پر رومن میں چھپ رہا ہے، رومن میں پبلش ہو رہا ہے، اور نوجوان جان رہے ہیں آج نہ وہ اردو رسم الخط نستعلیق میں ہے نہ اور کوئی دوسری۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو چاہیے، ابھی میں نے سنا کہ ڈاکٹر اوصاف سعید نے بتایا کہ سافٹ ویئر آ چکے ہیں، اور ایسے بھی آپ کے کمپیوٹر یعنی پرنٹرز وغیرہ ہیں جس سے آپ آسانی کے ساتھ اگر آپ کو یہ لکھنا ہے کہ آپ کیسے ہیں تو آپ اردو میں لکھ سکتے ہیں۔ تو میری نظر میں رومن میں یہ لکھنا کہ آپ کیسے ہیں بہتر ہے اس ورڈ سے کہ ہاؤ آر یو میرا بچہ لکھے۔ تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اس کمپرومائز کے لیے سائنٹسٹ کو، تمام افراد کو سامنے آنا پڑے گا، اس وجہ سے کہ وہی انگلش کی ویکیبلری کرنی چاہیے، کیونکہ جب میں اپنے پیشنٹس کی ہسٹری ڈکٹیٹ کرتا ہوں تو میں جیسے ہی اپنے تلفظ میں، اپنے لہجے میں لفظ کہتا ہوں وہ فوراً اسکرین پر انگریزی میں آ جاتا ہے۔ ویسے سافٹ ویئر کی ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ اگر انٹرنیٹ پر بیٹھ کر یہ گفتگو کرے کہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں، تو فوراً وہ اسکرپٹ آ جائے، تو کام کیا جائے ٹیکنالوجی سے۔ تمام بازار میں یہ آرائے، یہ ذہن، یہ اتنی بڑی اردو قوم جو کسی فرقے سے یا کسی مذہب سے یا کسی قوم سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ ایک زبان کے رشتے سے جڑی ہوئی ہے، ان کاموں کو کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج سے 70-75 سال پہلے آپ لوگ واقف ہیں، علماء ادب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، کانپور کے زمانے کی
کاغذات ابھی گواہ ہیں کہ جب نیاز فتح پوری اور پریم چند کے درمیان رسم الخط پر گفتگو ہوئی اور پریم چند نے کہا کہ 2 بھاشا 1 لیکھا، اور نیاز فتح پوری نے کہا یہ اردو کے ساتھ ظلم ہے، اگر 2 بھاشا ہوں تو 2 لیکھا ہو۔ یہاں پر کمپرومائز یہ ہے کہ 2 بھاشا ہوں، 2 لیکھا ہوں اور 1 ریکھا ہو۔ ریکھا کی بڑی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کے لیے آپ کو اپنے دل کشاد کرنے پڑیں گے۔ ہندی اور اردو میں دامن اور چولی کی نسبت ہے، یہ بہنیں ہیں، ایک دوسرے سے استفادہ کرنا چاہیے۔ آج سے 65 سال پہلے فراق گورکھپوری نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ ہر اردو شاعر کو چاہیے کہ 2500-3000 الفاظ اپنی شاعری میں ہندی کے رسیلے ڈال دے تاکہ وہ ہندوستانی ہو جائے اور اس کو آدمی خوبصورتی سے درک کر سکے۔ لوگوں نے فراق کے مشورے کو قبول نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو شاعری کو بہت لطمہ ہوا۔ بات یہ ہے کہ وہ ہندوستانی زمین کی خوشبو ان الفاظوں میں ہے۔ خود اردو ہندی نژاد ہے، عبدالحق کے قواعد اٹھا کر دیکھ لیجئے، 3 جملے پر کہتے ہیں اردو ہندی نژاد ہے، صرف اسم اور قادر الکلامی کے فارسی اور عربی الفاظ ہیں، باقی تمام ضمائر، باقی تمام قواعد پوری ہماری ہندی ہے۔ اور ابھی آپ نے پدم بھوشن پروفیسر گوپی چند نارنگ کی گفتگو سنی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو آگے لے کر ہم کو بڑھنا ہے۔ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صرف سوالات اٹھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ ایسے سافٹ ویئر، ایسی ٹیکنالوجی، ایسی انفارمیشن ایجاد کی جائے کہ اس زندہ زبان کو اور زندہ تر اور پائندہ تر کیا جائے۔ اس وجہ سے کہ یہ وہ رسم الخط ہے کہ 100 سال پہلے اس نے اپنی سلطنت کو قائم کر رکھا ہے۔ اس میں پروفیشنل ایجوکیشن ہو چکی ہے۔ جب فارسی میں تمام تعلیم فارسی کی ہو سکتی ہے، جب عربی میں تمام کاروبار عربی میں ہو سکتے ہیں، تو کیوں نہ اردو میں بھی تمام اس طریقے سے گفتگو کی جائے۔ ہم ان افسردہ خیالات کو بالائے طاق رکھتے ہیں جس میں رسم الخط کو ایک گمبھیر اور ایک بھیانک صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں 2050 میں اردو تمام نئی بستیوں سے ویران ہو جائے گی۔ ہم تو یہ نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال اردو بولنے والوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے۔ بس نجم افندی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ خدا چاہے تو وقت آتا ہے سننے کا، سمجھنے کا، میں کہتا ہوں مگر سنتی نہیں دنیا ابھی میری۔ وقت آئے گا، رسم الخط کی حفاظت، رسم الخط کی تشریح، ترویج اور نئے زمانے کی گفتگو جاری رہے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ گفتگو آئندہ علماء ادب بیان کریں گے۔ میں تو بہت ہی آسان راستے سے گزر گیا، نہ میں نے مخالہ پیش کیا۔ میں کدے کی راہ سے ہو کر نکل گیا، میں کدے کی راہ سے ہو کر نکل گیا، ورنہ سفر حیات کا کافی طویل تھا۔ آپ کے سننے کی زحمت کا شکریہ۔